أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس دوسری سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ تمہاری ضرورت صراط مستقیم ہے اور جس کی ہم نے تمہیں دعا سکھلائی ہے، اور ہم نے اس دعا کو قبول کیا ہے۔ کیسے قبول کیا کہ اس دعا کی قبولیت کی صورت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر یہ کہ یہ قرآن مجید کی نعمت یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اس کے اندر شک والی بات بھی کوئی نہیں۔ قرآن مجید کی نسبت سے انسان تین قسم کے ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن پر ایمان لائے۔ جب قرآن پر ایمان لائے تو قرآن کی ہر خبر کی انہوں نے تصدیق کی اور قرآن کے ہر حکم کی انہوں نے تعمیل کی، کس طریقے پر جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب گروہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاص کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ان کو گمراہی سے محفوظ رکھتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں پوری طرح کامیاب بنائیں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا اور انکار کی شدت اختیار کی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو سزائیں مقرر ان کی فرمائی ہیں۔ ایک سزا دنیا میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو بظاہر ایمان والوں کے ساتھ ہے اور در حقیقت ان کا دشمن ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ منافقین کا گروہ ہے، اور منافقین دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے منافقین وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے لیکن زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کے لیے تو عذاب علیم ہے۔ اور عذاب علیم کیا ہے کہ یہ ایک تو آگ میں جلیں گے اور دوسرا اپنے آپ کو جلائیں گے کہ ہائے کہ ہم نے دنیا کے اندر یہ طریقہ اختیار نہ کیا ہوتا۔ اور دوسرا گروہ منافقین کا وہ ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ تذبذب کی کیفیت میں ہے، جہاں مفاد نظر آئے یہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اگر اسلام کو کامیابی ہو تو یہ اسلام کے علمبردار بن جاتے ہیں، اور اگر کفر کو کامیابی ہو تو یہ کفر کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو یہ تذبذب کی حالت میں ہے، اور ہمارے یہ جو تذبذب کی حالت میں ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے دنیاوی مفادات حاصل کر لیں۔ ہمارے دنیاوی مفادات بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ ان کو یہ مفادات نہ اٹھانے دیں تو یہ کیسے ان مفادات کو حاصل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے ان تینوں گروہوں سے خطاب فرمایا، اور یہاں ایک بات گزارش کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور خلافت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب یہ تیسرے رکوع میں اللہ نے تمام انسانوں سے خطاب فرما کے انہیں عبادت کی طرف متوجہ فرمایا، اور یہ بات فرمائی کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے۔ اور یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ عبادت کیا ہے؟ کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر اس کے سامنے اپنی عاجزی، اس کی عظمت ظاہر کرنا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اور زبان سے، جسم سے اور مال سے اسے خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے عبادت۔ اب یہاں ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیے کہ عبادت ہے حکم کی تعمیل کرنا۔ آپ اساتذہ کا حکم مانتے ہیں،
آپ والدین کا حکم مانتے ہیں تو آپ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں میرے محترم، میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر اگر یہ کام کریں گے تو اس کو عبادت کہیں گے۔ والدین کو نہ سب کچھ جاننے والا مانتے ہیں ہم، نہ سب کچھ کر سکنے والا مانتے ہیں، تو یہ عبادت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ فکر اس بات کی ہو، سوچ یہ ہو کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت اور خلافت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے فریضے کی طرف متوجہ فرمایا کہ عبادت کس کی ہے؟ عبادت اس کی ہے کہ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں اپنے وجود میں، اور وہ ذات جس تمہیں پیدا کرنے والی ہے، اور وہ ذات جو تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ہے، جس سے تمہارے مفادات وابستہ ہیں اور جس سے تمہارے تحفظات وابستہ ہیں۔ وہ ذات کون سی ذات ہے؟ وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو۔ پھر یہ کہ یہ جو عبادت کرنی ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کرنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات ماننا کیوں ضروری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کی بنیادی دلیل کیا ہے؟ اس کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ تمام انسانیت ہی نہیں بلکہ جنات بھی اگر مومن بن جائیں، سارے مل جائیں تو اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جس پہ نازل ہوا ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ اور اس کے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی بات جو بیان فرمائی ہے وہ آخرت کا ذکر ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا نے ختم ہونا ہے، اور انجام کار قیامت کا دن آئے گا اور دائمی زندگی شروع ہوگی اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی دعوت دی ہے، اور 4 بنیادی عقیدے بیان فرمائے ہیں: توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کا اور دوام اور محفوظیت کا عقیدہ، اور قیامت کا یقینی ہونا۔ یہ 4 عقائد اللہ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمائے کہ انسانوں سے خطاب فرمایا کہ تمہیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت اور خلافت کے لیے پیدا فرمایا، تو یہ تیسرے رکوع کے اندر اللہ نے عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان کو عبادت کے اندر کچھ امتیازات حاصل ہیں۔ وہ مخلوقات جو عبادت کرنے والی مخلوقات ہیں کل 3 ہیں۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں 3 مخلوقات ہیں جو عبادت والی ہیں۔ فرشتے ہیں عبادت والے، جنات ہیں عبادت والے، انسان ہیں عبادت والے۔ لیکن انسان کو عبادت میں امتیاز حاصل ہے ان کے مقابلے میں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لی جائے کہ عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے کیا جائے۔ سورج اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کے حکم پر چل رہا ہے۔ چاند اللہ کے حکم پر چل رہا ہے، اللہ کے حکم پر نکلتا ہے، اللہ کے حکم پر ڈوبتا ہے۔ ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، بارش ہے، بادل ہیں، یہ سب اللہ کے حکم پر، زمین ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہیں، یہ سب اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں۔ لیکن ان کے کام کو عبادت نہیں کہتے، کیوں کہ ان میں کسی کا اختیار نہیں۔ تو عبادت وہ کام ہے جو اختیار کے ساتھ کیا جائے۔ تو فرشتوں کا کام بھی عبادت ہے، وہ بھی اختیار سے کرتے ہیں۔ تو میں ایک بات گزارش کر رہا تھا کہ انسان کو امتیاز حاصل ہے۔ سب سے پہلا امتیاز یہ حاصل ہے کہ عبادت 3 قسم کی ہے: قولی عبادت یعنی زبان سے عبادت، جسمانی عبادت، اور مالی عبادت۔ یہ 3 عبادتیں، ان کا ذکر جو ہے تشہد کے اندر موجود ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کے حضور انہوں نے 3 ہدیے پیش کیے کہ اے اللہ کہ میری اور میری امت کی تمام قولی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے ہوں گی، تمام جسمانی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے ہوں گی، تمام مالی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے ہوں گی۔ تو ایک ہے زبانی عبادت، قولی عبادت جس کو کہتے ہیں، ایک ہے جسمانی عبادت، بدنی عبادت، ایک ہے مالی عبادت۔
فرشتے اور جنات انسان کے ساتھ مالی عبادت میں شریک نہیں. مالی عبادت صرف انسانوں کے لیے ہے، نہ جنات کے لیے ہے نہ فرشتوں کے لیے ہے. ایک امتیاز یہ حاصل ہے انسان کو عبادت میں جامعیت کا، کہ انسان کی عبادت جامع عبادت ہے. دوسری بات یہ، فرشتوں کی عبادت میں رکاوٹ کوئی نہیں. فرشتوں کی عبادت میں رکاوٹ کوئی نہیں. کرتے تو عبادت ارادے سے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت میں رکاوٹ کوئی نہیں. اور جنات بذات خود رکاوٹ ہیں، جبکہ انسان بذات خود رکاوٹ نہیں. انسان کی عبادت میں رکاوٹیں ہیں. پہلی رکاوٹ جو انسان کی عبادت کے اندر ہے وہ ہے شیطانی رکاوٹ، کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہا کہ اللہ کہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا چار اطراف سے، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. تو سب سے پہلی رکاوٹ ہے شیطان کی رکاوٹ، کہ شیطان کا ہدف کون ہے؟ شیطان کا ہدف انسان ہے، کہ میں نے انسان کو عبادت نہیں کرنے دی. اس لیے فرمایا کہ جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تاکہ ایک شیطان کے اثرات سے بچو گے تو عبادت ہوگی. تو لہذا پہلی رکاوٹ شیطان کی رکاوٹ. دوسری رکاوٹ انسان کی اپنے نفس کی رکاوٹ، نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کو عبادت نہیں کرنے دیتی. تیسری رکاوٹ انسان کے اندر ہے جسمانی ضروریات کی رکاوٹ. اب جسمانی ضروریات کی رکاوٹ جنات کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں. تو لہذا یہ جسمانی ضروریات کی رکاوٹ یہ انسان کے لیے ہے. پھر اس کے بعد ہے غفلت کی رکاوٹ، پھر اس کے ساتھ ہے ماحول کی رکاوٹ، پھر ہے نسیان کی رکاوٹ، پھر ہے غلط فہمی کی رکاوٹ. تو یہ ساری رکاوٹیں انسان کے لیے ہیں. جب انسان کے لیے ہیں، انسان ان رکاوٹوں کے باوجود بھی عبادت کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چوتھا رکوع ہے جس میں انسان کا امتیاز بیان فرمایا ہے. وہ امتیاز ہے خلافت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں وہ مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں کہ جس کو میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانا ہے. اب فرشتوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے بات کی تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کہ جس کو آپ پیدا فرمائیں گے اس کے اندر کیا خصوصیت ہے، کہ اگر آپ اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا ذکر کرتا ہے، آپ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تقدیس بیان کرتا ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں. تو لہٰذا جس کو آپ بنانا چاہتے ہیں اپنا خلیفہ، اس کے اندر کیا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر دو جذبے ہوں گے. ایک جذبہ اس کے اندر محبت کا ہوگا، ایک جذبہ اس کے اندر نفرت کا ہوگا. اس پہ فرشتوں نے نتیجہ نکالا کہ جب محبت کا جذبہ ہوگا تو دنیا کی اشیاء محدود ہیں، دنیا کی اشیاء یہ محدود ہیں. جب یہ محدود اشیاء ہوں گے اور اس کے چاہنے والے زیادہ ہوں گے تو آپس میں لڑائی ہوگی. اور پھر یہ کہ ہر ایک چاہے گا کہ میں اپنی رکاوٹ کو دور کروں. رکاوٹ دور کرنے کے لیے اس کو قتل کرے گا تاکہ یہ میدان سے ہٹ جائے، تو خون ریزی پیدا ہوگی، فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جواب ارشاد فرمائے. ایک جواب اللہ نے حاکمانہ دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ کیا؟ کہ جب یہ دنیا کی چیزوں کی محبت سے نکل کر میری محبت میں داخل ہوگا، اور جب یہ اپنی جان کے، اپنی ذات کے دشمنوں کی بجائے میرے دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا، میں کہ اس کا مقام تم سے بھی بلند ہو جائے گا. تو ہمارا کہ یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، دونوں چیزوں کا جواب کہ محبت بھی، نفرت بھی. نفرت کس سے؟ اللہ کے دین کے دشمن سے. اور محبت کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر ان چیزوں سے محبت جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. تو فرمایا یہ نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکیمانہ جواب دیا ہے یہ اللہ کا ضابطہ ہے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخالفوں کو تو صرف حاکمانہ جواب دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ ان کو حاکمانہ جواب بھی دیتے ہیں، حکیمانہ جواب بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکیمانہ جواب دیا. کہ حکیمانہ جواب یہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی صفت عطا فرمائی. جب علم کی صفت عطا فرمائی
تو پھر فرشتوں سے اور اللہ نے آدم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ اب فرشتوں نے جو امتحان دیا تو ان فرشتوں علم کے معاملے کے اندر وہ اپنا مقام ظاہر نہ کر سکے۔ آدم علیہ السلام کی فوقیت ظاہر ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام کی فوقیت ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں گے، ابھی اس کے حوالے سے ایک گزارش میں عرض کروں گا۔ تو فرشتوں نے فوراً کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ جو تو نے ہمیں علم دیا ہے بس اس علم کے دائرے کے اندر ہم ہیں، کہ ہمارا علم اجتہادی علم نہیں، ہمارا علم تو وہی ہے جو قطعی خبر کی صورت میں ہے۔ اور پھر اس کو آپ نے علم دیا، یقیناً علم دیا تو اس منصب کے لحاظ سے آپ نے اس کو علم دیا ہے۔ اب یہاں ایک بات کہی جا سکتی تھی، وہ کیا کہ اللہ علم دینے والا تو ہے، تو اگر اس کی بجائے ہمیں علم دیتا تو پھر دیکھتا ہم کیا کمال دکھاتے تجھے، لیکن نہیں۔ یہاں فرمایا کہ اے اللہ کہ تو جانتا ہے کس میں صلاحیت ہے کس میں صلاحیت نہیں، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کہ تو نے ہمیں صلاحیت کیوں نہیں دی، الحکیم تو نہایت حکمت والا ہے، تو ہی جانتا ہے کس کو دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے ان تمام کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، شیطان جو ہے فرشتہ تو نہیں تھا۔ اب یہاں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرمائیں، جتنی مخلوقات تھیں اس وقت موجود ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت والی مخلوق کون تھی؟ فرشتے تھے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کسی ملک کا سربراہ پاکستان کے اندر آئے اور چیف آف سٹاف نے ایک یونٹ کمانڈر کو حکم دیا کہ اس کو سلامی دینی ہے، کہ اس کو صدر آ رہا ہے یا فلاں صاحب آ رہے ہیں ایئرپورٹ ان کو سلامی دینی ہے، تو وہ اکیلا جائے گا نا جا کے سلامی دے گا؟ نہیں، پورے یونٹ کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اس نے تو نہیں کہا کہ اپنے یونٹ کو لے کر جائیں، تو یونٹ کو کیوں لے کر جائے گا؟ اس لیے کہ یہ سربراہ ہے، جب سربراہ ہے اس کے لیے حکم ہے تو جو اس کے سارے متعلقین ہیں ان سباب کے لیے حکم ہوگا۔ تو افضل مخلوق کیونکہ فرشتے تھے، جب فرشتوں کے لیے حکم ہے تو ساری مخلوقات کے لیے حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو جن تھا، ابلیس تھا تو جنات میں سے، لیکن صحابہ کرام کی فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا۔ جب یہ فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا بظاہر بہت نیک تھا، نیکی کرتا تھا، تو اس نیکی کی وجہ سے فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا، تو جب فرشتوں کے لیے حکم تھا تو ساتھ رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی حکم میں شامل ہیں، اس لحاظ سے بھی یہ شامل تھا۔ بہرحال اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جس کے لیے مختلف تعویلات کی گئی ہیں کہ حضرت یہ سجدہ تو صرف اللہ کو کرنا ہے، آپ تو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تو پھر یہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ بس یہاں ایک بنیادی بات یہ نشین فرما لیں کہ سجدے دو قسم کے ہیں، ایک ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہے تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ تو شروع کائنات سے لے کر قیامت تک اللہ کے سوا کسی کو نہیں کیا جا سکتا، اگر کریں گے تو شرک ہے۔ ایک ہے تعظیمی سجدہ، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تعظیمی، حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا، تو یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ نبی علیہ السلام کی شریعت میں اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا، اب یہ حرام ہے۔ تو عبادتی سجدہ یہ شرک ہے، اور تعظیمی سجدہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جب جس کو منع کر دیا گیا حرام ہے، اب اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ پہلی شریعتوں کے اندر دو بہنوں سے نکاح ہو سکتا تھا، کہ ایک آدمی دو بہنوں سے نکاح کر سکتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت میں منع ہے کہ دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں نہیں ہو سکتے، بھتیجی اور پھوپھی ایک نکاح میں نہیں ہو سکتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر حرام ہے۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا
تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ تو لہذا سجدہ تعظیمی بھی اس امت کے اندر حرام ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کے حکم پر حرام کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بطور مہمان کے رکھا۔ اب آدم علیہ السلام کی خلافت کے سلسلے میں دو باتوں کی تربیت ضروری تھی، ایک علمی کہ اللہ نے علم کا وصف عطا فرما دیا، ایک ان کی اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی، اللہ نے دکھا دیا فرشتوں کا انداز۔ اب اللہ نے دوسرا انداز دکھایا ہے شیطان کا انداز، کہ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یہ بات ان سے فرما دی کہ آپ اس میں جو چیز کھائیں پئیں آپ کو اجازت ہے، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ بس اس کو ذہن میں رکھیں گے، اس سے انشاءاللہ غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، کہ تم میاں بیوی نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب درخت کس چیز کا تھا یہ نہیں بتایا گیا، تو اس لیے اس کی تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ اس درخت کے قریب تم نے نہیں جانا۔ شیطان نے یہ آگے سورۃ اعراف میں یہ بات تفصیل سے آئے گی، جس کا خلاصہ آج یہاں عرض کر رہا ہوں۔ تو شیطان نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیوں روکا اس درخت سے؟ اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ جو یہ درخت اس درخت کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تمہیں اللہ نے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، زمین کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پھل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین پہ نہیں جانا ہوگا، مستقل جنت میں رہنا ہوگا۔ اب یہ پھل کھا لو، تم کا نہیں، اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ پھر شیطان نے موقع دیکھ کر پھر وسوسہ ڈالا، اس نے کہا دیکھو کہ تم جب زمین پہ جاؤ گے اولاد پیدا ہوگی، اولاد میں کچھ فرمان بردار ہوں گے، کچھ نافرمان ہوں گے۔ فرمان بردار جنت میں جائیں گے، نافرمان جہنم میں جائیں گے۔ کیا تم اس بات کو برداشت کرو گے کہ تمہاری اولاد جہنم میں جائے کہ نہیں؟ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ پھل کھا لو، تو اس پھل کے کھانے کی وجہ سے زمین پہ نہیں جانا پڑے گا، اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح مختلف انداز سے وہ یہ باتیں کہتا رہا۔ اب دیکھیں ان تمام باتوں میں غور کریں کہ یہ باتیں کس انداز کی ترغیب کی باتیں ہیں، کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی باتیں بظاہر ہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ بظاہر اس انداز سے اہل باطل، اللہ نے نمونہ دکھایا ہے کہ اہل باطل اس انداز سے کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بات اس نے کہا کہ وقاسمہ ہوا، اس نے قسم کھائی کہ میں تمہاری خیر خواہی میں بات کر رہا ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں سجدہ نہیں کیا، کیونکہ میں شرمندہ ہوں، میں اس کی تلافی کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے تمہاری خیر خواہی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے نا، دوسرے درخت اس پھل والا جو دوسرا درخت ہے اس کا پھل تو کھایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا، اس پھل والے دوسرے درخت کا پھل کھایا ہے، اور یہ نافرمانی ہو گئی۔ اب یہاں ان کو غلط فہمی کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ ابلیس نے، شیطان نے اللہ کی قسم کھا کے کہا، اور آدم علیہ السلام یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی مخلوق ایسی بد نصیب بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے۔ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، عالم غیب نہیں تھے کہ میری اولاد میں تو بے شمار ایسے ہوں گے جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بولیں گے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو غلط فہمی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، نتیجہ ظاہر ہو گیا، نتیجہ ظاہر ہوا، اور اس نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوا تو آدم علیہ السلام نے یہاں دیکھیں کوئی تعویل بیان نہیں کی کہ اللہ تو حقیقت جانتا ہے کہ میں نے تو نیک نیتی سے پھل کھایا تھا، کوئی وضاحت نہیں کی۔ وہاں یہ آگے یہ الفاظ آ رہے ہیں، انہوں نے بھی اور ان کی بیوی نے بھی، دونوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کہ اللہ کہ ہم نے خیر خواہی میں کھایا نہیں، کوئی تعویل بیان کی نہیں، کوئی حجت پیش کی نہیں، کوئی عذر پیش کیا تو اس نے ہمیں قسم کھا کے دو، کوئی بات بلا تاخیر، بلا ہچکچاہٹ کے فوری طور پر اللہ کے حضور جھکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا،
اللہ نے فرمایا کہ اب آپ کو دنیا میں زمین پہ اتارنا ہے، کیونکہ آپ تو پیدا ہی زمین کے لیے کیے گئے تھے، خلافت کے اعزاز کے لیے پیدا ہوئے۔ اب یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ اللہ کے آدم علیہ السلام نبی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دور حاضر کے اندر ایک گروہ ہے جس کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی نہیں، آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی نہیں۔ آدم تو انسان جیسے گھوڑا سب سے پہلے کو نہیں کہتے، بلکہ اس جنس کے ہر ایک کو گھوڑا کہتے ہیں، تو اسی طرح سے آدم انسان کو کہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نام لے کر خصوصی واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ فرد واحد ہیں۔ جب اللہ پیدا کرنے والا جو ہے وہ ان کو فرد واحد کہہ رہا ہے تو اس کا انکار کرنا تو یہ اللہ کے حکم کی واضح خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات یہ اللہ کے خبر کا انکار ہے۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو ان کو پیغام دیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا دوبارہ جنت میں آئے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کا انجام جہنم ہے۔ اللہ کا پیغام جس پر نازل ہو اور اس کی ذمہ داری ہو کہ اس پیغام کو وہ انسانوں تک پہنچائے، اسی کو نبی کہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی نبوت اس رکوع سے بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ جب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کہ اللہ کے نبی سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بشر ہیں اس لیے بشر ہونے سے غلطی ہو سکتی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہاں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی سے ارادی غلطی نہیں ہوتی۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو ارادی غلطی سے پاک ہے، گناہ سے پاک ہے۔ ان کی غلطی ارادی غلطی نہیں ہوتی، ان کی غلطی گناہ نہیں ہو کہ اللہ کا نبی پیغام پہنچانے میں غلطی کے امکان سے پاک ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں غلطی کے امکان سے پاک ہے، تو پھر ان سے کون سی غلطی ہوتی ہے؟ ان سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے۔ اور اجتہادی غلطی کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ اگر کوئی اجتہادی غلطی کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر اجتہادی غلطی نہیں کرے گا، اجتہاد صحیح کرے گا، اللہ اسے 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ تو اگر اجتہادی غلطی ہے تو اس پہ گرفت نہیں، اس پہ انعام ہے۔ تو اللہ کے نبی پہ پھر گرفت کیوں ہے؟ یہ غلطی کی وجہ سے نہیں، یہ مقام بلند کی وجہ سے ہے۔ میں ایک مثال گزارش کر دیتا ہوں کہ ایک بال آپ اپنے ہاتھ میں لیں، اس بال کو آپ اپنے ہاتھ کی پشت پہ پھیریں، آپ دیکھیں لطف محسوس ہوگا۔ اس بال کو آپ اپنے رخسار پہ پھیریں، لطف محسوس ہوگا۔ اب اسی بال کو ذرا آنکھ میں لگا کر دیکھیں تو سارا لطف نکل آئے گا۔ تو لہذا یہ آنکھ بھی تو انسان کے جسم کا حصہ ہے، اسی مٹی سے بنی ہے جس مٹی سے دوسرا جسم بنا ہے، لیکن یہ آنکھ لطیف ہے۔ تو آنکھ کو جو چبھن ہوئی ہے وہ لطافت کی وجہ سے، بلند مقام کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جس جگہ لطف محسوس ہو رہا ہے وہاں کثافت کی وجہ سے لطف محسوس ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے جو نبی ہیں وہ مقام بلند پر ہوتے ہیں، لطیف ہوتے ہیں، لطافت پر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا اجتہاد بھی قابل گرفت ہے، وگرنہ غیر نبی کا اجتہاد قابل انعام ہوتا ہے غلطی کے باوجود، اور اللہ کا نبی اجتہادی غلطی کرے گا تو اس کی گرفت ہوگی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اشارہ فرما دیا، اور پھر آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو تربیت فرمائی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ خلافت کے لیے 2 صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک صلاحیت علم کی صلاحیت ہے اور ایک صلاحیت اخلاق کی عظمت کی صلاحیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھا دی کہ شیطان کا کام کیا ہے، کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ اس نے غلطی کی، اللہ کے حکم کی واضح نافرمانی کی۔ جب واضح نافرمانی کی پھر اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانا، اس کو اپنے لیے فخر کی بات مان رہا ہے۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو اور تمہیں آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ کیا طریقے پہ چلنا چاہیے؟ کہ غلطی ہو جائے غلطی کو غلطی مانے، اور اس پہ اکڑنے کی بجائے اور تعویلیں کرنے کی بجائے اللہ سے بلا تاخیر جو ہے وہ رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں۔ تو رکوع نمبر 4 میں جو رب العالمین کا پیغام ہے، جو بات سمجھائی ہے، وہ یہی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سے رجوع کر کے اس سے بخشش مانگی جائے، بلا تاخیر اللہ کے سے رجوع کیا جائے اور بغیر تعویل کے اللہ سے بخشش مانگی جائے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکوع نمبر 5 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا۔ یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہ حضرت یعقوب علیہ نبیین علیہ السلام کے اولاد ہیں، جن کو یہودی کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تو یعقوب تھا اور ان کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل ان کی زبان میں کہتے ہیں اللہ کے بندے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹو۔ یہ انداز اللہ نے اختیار فرمایا احساس دلانے کے لیے، کس کے بیٹے ہو، تمہیں کون سا کام کرنا چاہیے۔ جیسے کہ یہاں بھی ہم سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں باپ شریف ہو اور اس کا بیٹا کوئی حرکت کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ شریف باپ کے بیٹے، کہ اس کو احساس دلانا ہے کہ میرا باپ شریف ہے تو مجھے بھی شریف ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی اللہ نے احساس دلایا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، کہ اپنے والد کو تو دیکھو کہ تمہارا والد کیسا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عظمت اور جلال کی وجہ سے جو خوف ہے وہ اللہ کا ہونا چاہیے، اور برے انجام سے بچنے کا جو خوف ہے یہ بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک ضابطہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر کوئی آدمی لا علمی میں کسی حقیقت کا انکار کرے گا وہ تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن جو جان بوجھ کر انکار کرے گا اور اس کی وجہ سے دوسرے انکار کرنے والے انکار کریں گے تو جتنے دوسرے انکار کرنے والے ہوں گے ان سب کے برابر گناہ اس اولین انکار کرنے والے کو ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچو۔ اب ہمارے ہاں مختلف انداز سے اس کے مفہوم لیے جاتے ہیں۔ یہاں ہے کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچو۔ آج کے دور کے اندر ایک فتنہ یہ بھی ہوا ہے کہ حضرت تنخواہ دار امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ولا تشتروا بآیاتی، کہ میری آیتوں کو مت بیچو۔ تو امام کیوں ہے؟ امام کیا کرتا ہے؟ امام جو ہے قرآن پڑھتا ہے۔ جب امام قرات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہم تنخواہ دے رہے ہیں تو اس قرآن پڑھنے کی تنخواہ دے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ تو اللہ نے منع فرما دیا، تو اس لیے ہم تنخواہ دار امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ایک صاحب اسی گروہ سے تعلق رکھنے والے یہاں تشریف لائے، قرآن محل میں آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا حضرت کے بجائے سے کہ بحث برائے بحث ہو، آپ بنیادی بات جو ہے وہ آپ مجھے بیان فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تنخواہ دار امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا جو اس کی دلیل کہا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ میں نے کہا دیکھیں کہ ایک بیمار ہے، وہ حکیم صاحب کے پاس یا ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ حضرت میں کیا کھاؤں؟ انہوں نے کہا کہ بازار کی چیز نہیں کھانی۔ کھانا منع کیا ہے یا بازار کی چیز سے منع کیا ہے؟ کھانا تو منع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اگر نہ کوئی چیز کھانی ہوتی وہ کہتے بھائی آپ کچھ نہ کھائیں، لیکن یہ کہا کہ نہیں آپ بازار کی چیز نہ کھائیں، اس کے معنی ہے بازار کی چیز نہیں کھانی، کھانا ہے آپ نے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ اگر بیچنا منع ہوتا تو اللہ فرماتے ولا تشتروا بآیاتی، میری آیتوں کو مت بیچو، ثمنا قلیلا کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچو، تو معلوم ہوا کہ بیچنا منع نہیں، قیمت تھوڑی دینا یہ منع ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو احساس دلایا ہے کہ ائمہ کرام تو بیچارے مانگ نہیں سکتے، تو ان کو تھوڑی قیمت پہ نہ رکھاؤ، اللہ کے بندوں کو شرم حیا کرو، ان کو اچھی تنخواہیں دیا کرو۔ تو یہاں ثمنا قلیلا کا آنا یہ اس لیے ہے، یہ آپ کے لحاظ سے میں مانی، ان سے میں نے کہا کہ میں آپ کے لحاظ سے مانی کر رہا ہوں، مگر اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ تو لہذا تھوڑی قیمت دینے کے بجائے زیادہ قیمت ادا کرو۔ پھر یہاں اللہ نے نماز کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ آیات کہیں ہیں، آیات فرمائی ہیں۔ کس نے کہا کہ آپ ان کو قرات کی تنخواہ دو؟ انہیں قیام کی، رکوع کی، سجدے کی، اتحیات کی، قاعدے کی تنخواہ دے دو۔ ضروری ہے کہ آیات کی تنخواہیں ان کو دینی ہے، تو لہذا باقی چیزوں کی تنخواہیں دے دو۔ لہٰذا اس لحاظ سے بھی اس سے ممانعت واضح نہیں ہو، ثابت نہیں ہو رہی۔ پھر یہ ہے کہ آپ جو امام کو تنخواہ دے رہے ہیں وہ نماز پڑھانے کی نہیں دے رہے ہیں، آپ کس چیز کی تنخواہ دیں؟ نماز تو کہیں بھی ہو وہاں پڑھ سکتا ہے، لیکن نہیں وہ
سارا کام چھوڑ کے جہاں بھی ہو دور بھی ہو بھاگ کے پہنچتا ہے، یہاں بھاگ کے پہنچنے کی اور وقت کی پابندی کی تنخواہ لے رہا ہے، وہ نماز کی تنخواہ نہیں لے رہا آپ سے۔ تو بہرحال میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ ایسے قرآن مجید کو مختلف انداز سے استعمال کرنے والے اہل فتن عجیب و غریب معنی نکال کر یہاں اللہ نے جو چیز منع فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا یہودیوں کا، اور آج بھی طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ بیان کرتے تھے کتاب کے اندر سے تبدیل کر کے محرف کر کے مسئلہ بیان کرتے تھے، اور مسئلہ بیان کرتے تھے مسئلہ پوچھنے والے کے مزاج کے مطابق، تاکہ اس سے ہدیے وصول کر لیں اور اس کو خوش بھی کر دیں کہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کی یہ بات ہے، اس کو اللہ نے یہاں اس کی اللہ نے ممانعت فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے یہاں حکم دیا اس بات کا کہ دیکھو کہ حق اور باطل کو آپس میں خلط مت کرو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ حضرت نے تشریف لانا ہے، اب وہ کس طرح خلط مت کرتے تھے۔ خلط مت کرنے کا انداز یہ تھا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو مجمع میں کھڑے ہوئے ہوں گے نبی علیہ السلام تو سب سے نمایاں نظر آئیں گے، یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اب اس پہ انہوں نے کہا کہ بات تو یہ ہے کہ وہاں یہ ہے کہ لمبے قد کے ہوں گے، نظر تو وہی آئے گا جو لمبے قد کا ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام سب کے مقابلے میں لمبے قد کے نہیں، تو اس لیے ہمیں اشتباہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ یہ وہ نہیں ہیں۔ حالانکہ یہاں تھوڑا سا عقل کا استعمال اگر کر لے آدمی کہ اگر لمبے قد کا آدمی ہے اور نمایاں نظر آ رہا ہے تو یہ کمال تو نہیں ہے۔ کمال تو تبھی ہوگا کہ لمبے قد کا نہیں ہے اور پھر نمایاں نظر آ رہا ہے، معجزہ تو یہ ہوگا۔ اب اس بات کو مختلف انداز سے کہہ رہے تھے اور لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق اور باطل کو آپس میں خلط مت کرو۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں اللہ نے رکوع کا ذکر فرمایا کہ رکوع کا بطور خاص ذکر کیوں فرمایا؟ ایک تو اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ نماز نبی علیہ السلام کی امت کی نماز میں رکوع ہے، یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں۔ تو یہاں اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنی نماز چھوڑ کے نبی علیہ السلام کے طریقے والی نماز اختیار کرو جس میں رکوع ہے، اب یہ نماز اختیار کرو۔ تو ایک حکم یہ۔ دوسرا اس کے اندر جو اشارہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی رکعت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے رکوع کہ جھکنا، اور سجدہ اس جھکنے کی انتہا ہے۔ اگر آپ جھکیں گے نہیں، رکوع نہیں کریں گے تو سجدہ کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا پہلے رکوع ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ نے رکوع کیا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پاکیزگی میرے رب کی جو نہایت عظمت والا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا، جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے کہا کیا؟ ربنا لک الحمد، اور اس سے پہلے سمیع اللہ لمن حمدہ کہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ پھر ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیری ہی خاص تعریف ہے۔ اب جذبہ پیدا ہوا کہ وہ ذات جس نے آدھا جھکا ہوں اور اس نے میری بات سن لی ہے، اب کیوں نہ پورا چہرہ زمین پہ رکھ دوں تاکہ میری بات اور زیادہ سنے اور مجھے عظمت عطا فرما دے۔ تو یہ اس سے اگلا قدم ہے رکوع کے بعد کا، تو اس لیے بنیاد رکوع ہے، اس لیے رکوع کا ذکر فرمایا۔ تیسری بات اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص رکوع میں شامل ہو جائے جماعت کے ساتھ اس کی رکعت ادا ہو جائے گی۔ تو ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو تو یہ رکعت ادا ہو جائے گی اگر آپ رکوع میں شامل ہو گئے۔ کہ کوئی آدمی آیا ہے اور جماعت کھڑی ہے تو امام صاحب رکوع میں ہیں تو یہ اللہ اکبر کہے گا، شروع نماز کا اللہ اکبر کہے گا سیدھا کھڑا ہو کے، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہے گا، رکوع کی تکبیر ہوگی اور پھر رکوع میں شامل ہوگا۔ اور اگر امام کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع میں شامل ہو گیا، تسبیح نہیں پڑھی، ایک بار بھی نہیں پڑھی، رکوع ادا ہو جائے گا۔ اگر امام کے سر اٹھانے سے پہلے شامل نہیں ہوا، یہ جھک رہا تھا اور امام صاحب نے سر اٹھا لیا، اب رکوع ادا نہیں ہوگا، اب یہ رکعت دوبارہ ادا کرے گا۔ اور یہ بات میں نے اس سے پہلے گزارش کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے، تو نماز کے لیے آئے تو امام رکوع کی حالت میں تھا، تو یہ دونوں رکوع میں شامل ہو گئے۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو حضرت کے شاگرد کے دل میں خیال آیا کہ قیام تو میں نے کیا نہیں ہے، میں تو رکوع میں شامل ہوا ہوں، تو تھوڑی دیر کا جو قیام ہے یہ اس سے قیام ادا ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے شروع نماز کا کھڑے ہو کر
تو یہ اس سے قیام ادا ہو جائے گا۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے قیام تو کیا نہیں ہے، جب قیام نہیں کیا تو میری رکعت نہیں ہوئی، تو رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ ان کو بٹھا دیا کہ تیری نماز مکمل ہو گئی ہے۔ تو میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہو اور وہ کھڑا ہو تو آپ مہربانی فرما کے اس کا ہاتھ نہ پکڑنا، کیونکہ اس کا دوسرا ہاتھ آپ کے چہرے پر ہوگا۔ وہ لازمی کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے،